خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، انزلنا، نازل کی ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، آیاتن، آیات، بیناتن، روشن، وما، اور نہیں، یکفرو، کفر کرتے، بہا، ان کا، الا، مگر، الفاسقون، فاسق، نافرمان، اوکلما، کیا بھلا جب کبھی، آہدو، انہوں نے عہد کیا، عہدن، کوئی عہد، نبذہ، ڈال دیا اس کو، فریقن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، بلکہ، اکثرہم، اکثر ان میں سے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، ولما، اور جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، واسطے اس کے جو، معہم، ان کے پاس ہے، نبذہ، پھینک دیا، فریقن، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے، کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، واتبعوا، اور پیچھے پڑ گئے، ما، جو، تتلو، پڑھتے تھے، الشیاطین، شیطان، علی، میں، ملکی، بادشاہت، سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی، وما، اور نہیں، کفرا، کفر کیا تھا، سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن، لیکن، الشیاطین، شیاطین نے، کفروا، کفر کیا، یعلمون، وہ تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو کی، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، علی،
اوپر، الملکینی دو فرشتوں کے، ببابلا بابل میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر، وما اور نہیں، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے، من احد کسی ایک کو، حتی یہاں تک کہ، یقولا وہ دونوں کہتے، انما بے شک، نحنو ہم، فتنتن آزمائش ہیں، فلا تو نہ، تکفر تم کفر کرو، فیتعلمون تو وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما جو، یفرقون وہ تفریق ڈال دیتے، جدائی ڈال دیتے، بہی ساتھ اس کے، بین المرء درمیان شوہر کے، وزوجہ اور اس کی بیوی کے، وما ہم اور نہیں وہ، بدارین ضرر پہنچانے والے تھے، نقصان دینے والے تھے، بہی ساتھ اس کے، من احد کسی ایک کو، الا مگر، باذن اللہ ساتھ اللہ کے اذن کے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے، ما جو، یضرہم نقصان دیتا ان کو، ولا اور نہ، ینفعہم نفع دیتا ان کو، وہ فائدہ دیتا ان کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علموا انہوں نے جان لیا، لمن اشتراہ البتہ جو بھی خریدے گا اس کو، ما لہو نہیں اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور البتہ کتنا برا تھا، ما جو، شرو انہوں نے بیچ ڈالا، بہی ساتھ اس کے، انفسہم اپنی جانوں کو، لو کانو کاش وہ ہوتے، یعلمون وہ جانتے، الفاظ کا انالیسس، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا نازل کی ہم نے، الیکا آپ کی طرف، آیات بینات روشن آیات، یعنی یہاں آیات سے مراد کیا ہے؟ احکامات نازل کیے، وما یکفر اور نہیں کفر کرتے، بہا ان کا، الا الفاسقون مگر نافرمان لوگ، فاسقون کا سنگولر کیا ہے؟ فاسق۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی جمع فاسقین آتا ہے اور کبھی کیا آتا ہے؟ فاسقون آتا ہے، کبھی ظالمین آتا ہے، کبھی ظالمون آتا ہے، اسی طرح کہیں صادقین ہے تو کہیں صادقون آئے گا۔ تو یہ جمع کے دو وزن ہیں، دو طرح سے جمع آتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے کبھی کتاب بن آتا ہے، کبھی کتاب بن آتا ہے، کبھی کتاب بن آتا ہے
تو اسی طرح جمع میں بھی کبھی صادقین آ گیا، کبھی صادقون آ گیا. صادقن ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ صادقون. صادقین ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ صادقین. ٹھیک ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ صادقین کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ پھر کبھی پڑھیں گے. ابھی اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کے فرق کو پہچانیں. یہ ابھی آپ کی فرسٹ سٹیج ہے کہ الفاظ کا ڈفرنس معلوم کریں، الفاظ کو پہچانیں، الفاظ کے مختلف جو انداز ہیں بیان ہونے کے ان کو نگاہ میں رکھیں اور ان کا کمپیریزن کیا کریں، سوچا کریں کہ یہاں یہ کیوں آیا، پیچھے ایسا کیوں آیا تھا. اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب آپ پھر رولز پڑھیں گے تو آپ کو بہت جلدی باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی. ابکلما کیا بھلا جب کبھی آہدو انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ پھینک دیا اس کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، نبذہ نون بے دال اس کا روٹ ہے، کسی چیز کو قابل توجہ نہ سمجھنا، پشت کے پیچھے پھینک دینا، اگنور کر دینا، بھول بھلا جانا، غیر اہم سمجھنا، اس کو کوئی اہمیت نہ دینا، امپورٹنس نہ دینا. بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، اور لما جب کبھی، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس کے جو، معہم ان کے پاس ہے، نبذا پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، کن لوگوں میں سے، اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے. یہ جو کتاب دیے گئے ہیں نا، ان کو عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب. تو اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ یہود و نصارہ. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کون ہے؟ یہود. اور اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء پیچھے، ظہورہم ظہور جو ہے ظہر کی جمع ہے، ظہر کہتے ہیں پشت کو، کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون جانتے نہ ہوں، علم نہ رکھتے ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو. واتبعوا اور پیچھے پڑ گئے، اتباع کیا. اتباع کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا. ما جو تتلو پڑھتے تھے، تتلو کس سے ہے؟ تلاوت سے. الشیاطین شیطان، علا اوپر، یا میں، ملک سلیمان بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی. ملک کہتے ہیں بادشاہت کو. سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر تھے. وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین لیکن شیطانوں نے، کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے. یاد رکھیے علم آدم الاسماء، علم یعلم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، اور تعلم یتعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا. یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو، سین ہے رے سحر لیکن زیر کے ساتھ، سحر نہیں. سحر کچھ اور ہوتا ہے، وہ صبح کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سحر جادو کے لیے ہوتا ہے. وما اور جو، انزلہ اتارا گیا، الملکین اوپر دو فرشتوں کے. اب آپ دیکھیے ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں، ملکین دو فرشتوں کو کہتے ہیں، اور ملائکہ بہت سارے فرشتوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ملک سنگولر، ملکین تسنیہ، اور ملائکہ جمع ہے. ٹھیک ہے. ببابل بابل کے شہر میں، موجودہ زمانے میں یہ عراق کا شہر کوفہ ہے. ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتوں کا نام تھا. وما یعلمان اور نہیں وہ سکھاتے تھے، من احدن کسی ایک کو، کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے تھے. اب یقولا کیوں کہا؟ اگر یقولو ہوتا تو ایک کہتا تھا، یقولا جب لمبا کیا تو دو کا معنی ہو گیا. حتی یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، انما بے شک، نحن ہم، فتنتن فتنہ ہے، آزمائش ہے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ ہوتا ہے آزمائش. فلا تکفر تو نہ تم کفر کرو. فیتعلمون تو وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما جو، یفرقون جدائی ڈال دیتے، بھی ساتھ اس کے، بین المرء درمیان شوہر کے، وزوجہ اور اس کی بیوی کے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا، زوج کا مطلب بیوی آ رہا ہے. وما ہم اور نہیں وہ، بدارین نقصان دینے والے، روٹ ہے دواد رے رے، بھی ساتھ اس کے، من احدن کسی ایک کو، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے اذن سے،
وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے مَا يَضُرُّهُمْ جو ان کو نقصان دیتا وَلَا يَنفَعُهُمْ اور ان کو فائدہ نہ دیتا وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، علم حاصل کر لیا، کس بات کا؟ لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ جو بھی خریدے گا اس کو، کیونکہ شراء کا مطلب خریدنا اور بیچنا دونوں ہوتے ہیں، اس لیے کہیں بیچنا آ رہا ہے کہیں خریدنا آ رہا ہے۔ البتہ جو بھی خریدے گا اس کو مالہ نہیں اس کے لیے فی الآخرت یا آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، خلاق خی لام قاف اس کا روٹ ہے، وَلَبِئْسَ اور البتہ کتنا برا ہے ما جو شرو انہوں نے بیچا بھی ساتھ اس کے انفسہم اپنے نفسوں کو، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے، ان کو معلوم ہوتا، ان کو علم ہوتا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور البتہ تحقیق اتاری ہم نے الیک آپ کی طرف آیات بینات روشن آیات واضح آیات۔ الیک سے مراد یہاں کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی طرف ہم نے روشن آیات اتاری ہیں، واضح آیات اتاری ہیں۔ کس لیے اتاری؟ تاکہ ان کو سمجھا جائے، ان پہ عمل کیا جائے۔ لیکن کچھ لوگ ان کو نہیں مانتے، کچھ لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ نہیں انکار کرتے ان آیات کا مگر فاسق لوگ۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا فاسقوں کا عمل، کیا کرتے ہیں فاسق؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب آئی ہے یہ ایسی نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے، یہ سب کو سمجھ میں آتی ہے، بالکل روشن ہے، واضح ہے، کلیئر ہے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی نہیں مانتے، سمجھنے کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ اچھا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو عمل کی حد سے باہر نکلے۔ فرمایا کہ جو عمل نہیں کرنا چاہتے نا وہ اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، پیچھے ہے نا میثاق اور عہد کی باتیں، اور پھر ان کا رویہ، فرمایا جب بھی انہوں نے کوئی ایسا وعدہ کیا تو انہوں نے اس کو نبھایا نہیں۔ ایسا تو ضرور ہوا کہ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا۔ کس کو پھینک دیا؟ عہد کو۔ بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثریت کا یہی حال تھا کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، مان کے نہیں دیتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور جب اللہ کے پاس سے ایک رسول ان کے پاس آ گیا، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تو پھینک دی ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ کیا پھینک دی؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ کہاں پھینک دی؟ وراء ظہورہم اپنی پیٹھ کے پیچھے، اور اس طرح بھلا دیا اس کو کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہو، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کتاب کہاں ہے اور کیا ہے اس میں۔ تو کتاب کو پیٹھ پیچھے رکھنے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھلا دینا، اگنور کر دینا۔ آپ کو جو کام نہیں کرنا ہوتا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو، جس چیز کی اہمیت آپ کے ہاں نہیں ہوتی اس کو پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو بھلا دیا۔ یعنی پھینکنے سے مراد ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ یہ مثلاً یہ کتاب ہے تو انہوں نے یوں کر کے پیچھے پھینک دی، یہ مطلب نہیں ہے۔ پیچھے ڈال دیا سے مراد کیا ہے؟ تاکہ نظر ہی نہ آئے۔ جس چیز کی امپورٹنس ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ آنکھوں کے سامنے۔ اور جو چیز غیر اہم ہوتی ہے وہ کہاں رکھ دی جاتی ہے؟ پیچھے، اسے پیچھے کر دو۔ یا پیچھے سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک طرف کر دینا۔ اور کتاب کو پھینک کے کیسے ہو گئے؟ کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہو، گویا کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ کس چیز کا نہ پتہ ہو؟ کہ کوئی کتاب بھی ہے۔ ان کی زندگیوں سے کتاب اس طرح الگ ہو گئی کہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہ رہا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے بھی تو اللہ کی کتاب کو
سب سے پیچھے کر دیا، پیچھے ہٹا دیا، اور دوسری کتابیں لا کے ہر جگہ سجا دی، انہی میں زندگی گزر رہی ہے۔ یہاں انہوں نے ایک اور کام کیا، اور وہ کیا تھا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ ان کی کتاب کے پیچھے پھینکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جادو وغیرہ کے پیچھے پڑ گئے تھے، کچھ اور چیزوں میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ اللہ کا کلام حقیقت میں انسان کو عمل کی طرف بلاتا ہے، لیکن جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو اس کے لوگ کلام کو پڑھنے کی بجائے، اس کا علم حاصل کرنے کی بجائے اسے دوسری چیزوں میں استعمال کرنے لگتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے جادو وغیرہ کا کام لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کیا، وَاتَّبَعُوا، اور پیچھے پڑ گئے، پڑھنے لگے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ کب؟ عَلَى مُلْكِ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ اب ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کو بہت عروج تھا، بہت ترقی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ دینے کی بجائے جادو، ٹونے ٹوٹکے اور اس قسم کے دوسرے شغل اختیار کر لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جادو کی کتابیں پڑھنے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے وہ کتابیں اکٹھی کی اور ان کو ایک طرف ڈال دیا۔ جب وہ بعد میں فوت ہوئے اور وہ رکھی ہوئی یا چھپائی ہوئی کتابیں پھر نکل آئیں، تو انہوں نے کیا مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، ان کی حکومت تو جادو کے زور پہ چلتی تھی۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے کلا کما کرنے کے لیے وہ سب کتابیں چھپا دی تھی، وہ کتابیں جو جادو سکھانے والی کتابیں تھی، اور جب بعد میں وہ کتابیں نکلی تو انہوں نے الٹا انہی پہ الزام لگا دیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قابو کیا ہوا تھا نا، اور ان سے بہت سخت کام لیتے تھے۔ قرآن پاک میں آگے اس کی بہت تفصیلات آتی ہیں کہ بڑی بڑی انہوں نے دیگیں بنائی اور بڑے بڑے محلات بنائے اور بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، بہت سے کام ان سے لیے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کیا مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور سے یہ سب کام کرواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ جادو۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ کب کی بات ہے یہ؟ حضرت سلیمان کے دور کی بات ہے۔ وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا تھا اوپر دو فرشتوں کے، کہاں پر؟ ببابل، بابل کے شہر میں، یعنی کوفہ میں۔ فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت۔ اب ان کی مزید آزمائش ہوئی، ان کو منع کیا گیا تھا کہ جادو نہ سیکھو، لیکن ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے شہر میں جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما یعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے تھے من احد، کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، یعنی جادو نہ سیکھو۔ یعنی وہ کسی کو نہیں سکھانا چاہتے تھے، وہ تو آزمائش کے لیے اترے تھے، لیکن یہ ان کی بات نہیں سنتے تھے۔ فیتعلمون منہما، سیکھتے تھے ان دونوں سے۔ کیا سیکھتے تھے؟ جادو سیکھتے تھے۔ اور کیسا جادو سیکھتے تھے؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے شوہر بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے۔ یعنی جادو کی بھی وہ قسم اور وہ طریقہ اور وہ چیز کرتے کہ جس سے شوہر اور بیوی میں پھوٹ پڑ جائے، گھر ٹوٹے۔ اچھا، یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، تو یہ ایک خاص شیطانی عمل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے،
آپ کو یاد ہوگا میں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنایا تھا تو اس وقت یہ بتایا تھا کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے جنات بستے تھے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے ایک گروہ کو زمین پہ بھیجا اور انہوں نے مار مار کے جنوں کو زمین سے ہٹا کے سمندروں کی طرف، جزیروں کی طرف دھکیل دیا. تو اب شیاطین کا دربار کہاں لگتا ہے؟ پانی پر. اور وہاں سے وہ اپنے کارندے بھیجتے ہیں مختلف علاقوں میں غلط کام کرانے کے لیے. تو آپ نے فرمایا ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ کر کے آئے. یعنی ابلیس اس سے سب سے بڑھ کے خوش ہوتا ہے جو سب سے بڑا گناہ کر کے آئے. چنانچہ ایک آتا ہے اور آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو ابلیس اسے کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی. تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے. ایک اور روایت کے مطابق اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، پھر اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کو تاج پہناتا ہے، سب سے اچھا کام تم نے کیا ہے جو میاں بیوی کو لڑا کے آئے ہو. تو اس سحر کی اس قسم کو سحر تفریق کہا جاتا ہے. اور اس میں سب سے اہم ہوتا ہے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا، لیکن بسا اوقات دوسرے رشتوں میں بھی جدائی ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا ماں اور بیٹے کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، دو شریکوں کے درمیان بھی جدائی ڈالی جاتی. اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہر بیمار کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں نا، سمٹمز ہوتی ہیں. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ محبت اچانک نفرت میں بدل جاتی ہے وداؤٹ اینی ریزن. کوئی وجہ نہیں پتا ہوتی، اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی کہ یکا یک ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. دونوں کے درمیان بے وجہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کا کوئی عذر اور بہانہ یا کوئی معذرت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا لیا جاتا ہے، رائی کا پہاڑ جس کو کہتے ہیں. بیوی کو شوہر بہت بدصورت لگتا ہے، شوہر کو بیوی بہت بدصورت لگتی ہے. وہ جو ہے نا نظر کا دھوکا ہو جاتا ہے. یعنی وہی شکل جو اچھی لگتی تھی اب وہ بہت ہی بری لگنے لگتی. اور جس پہ جادو ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے پارٹنر یا جو اسپاؤس ہوتا ہے یا جو ساتھی ہوتا ہے اس کے ہر کام کو برا سمجھنے لگتا ہے. اس کے ہر کام، ہر حرکت، ہر ادا سے نفرت ہوتی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبت میں کیا ہوتا ہے، دوسرے کی ہر ادا اچھی لگتی. تو اس میں نفرت میں کیا ہوتا ہے کہ ہر بات بری لگنے لگتی. وما ہم بِضَارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ. اس سے پھر شبہ پڑ جاتا ہے نا کہ شاید جادو میں اتنا زور ہے کہ اس سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. فرمایا نہیں، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. یعنی جادو میں کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں. کسی کا نفع نقصان جادو کے بل پر نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے رہتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان دیتا تھا. یعنی جادو سیکھتے چلے جاتے جس سے انہی کو نقصان ہوتا. جادو کا پہلا نقصان کیا ہے؟ ایمان جاتا رہتا ہے. پھر نقصان کیا ہے کہ انسان جب کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو نقصان دیتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے. جو شخص کسی پہ جادو کرتا ہے اس کے لیے دلوں میں نفرت پائی جاتی، پھر اس کی آخرت برباد ہوتی. اور خاص طور پر چونکہ یہ گھر توڑتے تھے تو جس معاشرے میں گھر ٹوٹنے لگے وہاں کس قدر بے چینی اور کس قدر پریشانی ہو سکتی. فرمایا کہ جادو کے ذریعے کام بھی کیا لے رہے تھے، گھر توڑنے کا، اور اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ انہیں خود دیکھنا پڑ رہا تھا کہ انہی کو نقصان ہو رہا تھا، انہی کی قوم اور انہی کی نسل تباہ و برباد ہو رہی تھی. ولا ينفعهم، اور ان کو فائدہ نہ دیتا تھا وہ. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا تھا. کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے. ان کو پتا تھا، انہیں علم ہو چکا تھا. کیا؟ لمن اشتراہ، کہ جو بھی اس کو خریدے گا، یعنی جو بھی جادو کرے گا یا یہ ٹونے ٹوٹ کے کرے گا یا اس کے نسخے خریدے گا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اس کی آخرت جائے گی. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. یعنی جادو سیکھنے کے شوق میں انہوں نے اپنی جانیں دے دی.
جہنم کمائی. لو کانوا یعلمون، کاش وہ علم رکھتے ہوتے، کاش انہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے یعنی جادو نہ کرتے، اچھے کام کرتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ ثواب پاتے اللہ کے پاس سے بہت اچھا. یعنی جادو چھوڑ کر یہ ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ان کو بہت کچھ مل جاتا. جادو سے کیا ملا؟ نقصان ہی نقصان. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ علم رکھتے ہوتے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں 2 دفعہ آیا ہے لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، کاش انہیں علم ہوتا، کاش انہیں علم ہوتا. کیا واقعی علم نہیں تھا؟ کیا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کاش انہیں علم ہوتا؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اصل علم کون سا ہوتا ہے؟ جس پر عمل ہو. جس علم پر عمل نہ ہو وہ علم علم ہی نہیں. یعنی علم صرف انفارمیشن اکٹھی کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم دراصل کیا ہے؟ عمل کرنے کا نام. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش انہیں علم ہوتا کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.